وہ ہے مائکروسافٹ ونڈوز، اور مائکروسافٹ ونڈوز پر ہی آج ہم نے پھر سے بات کرنی ہے. اور مائکروسافٹ ونڈو میں آج ہم ایک اور بڑے اسپیشل اسپیکٹ پہ بات کریں گے جس کو ہم ٹاسک بار کے نام سے جانتے ہیں. یہ بلو کلر کی آپ کے پاس ایک پٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے. اس پٹی کے اندر بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے ایک سٹارٹ کا بٹن نظر آتا ہے، کوئک لانچ ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی. اگر میں کچھ پروگرامز اوپن کرتا ہوں تو وہ میرے پاس سب پروگرامز وغیرہ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں مجھے اوپن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اس کیٹیگری میں انہیں دیکھ سکتا ہوں. دین ہم نے بات کی تھی کوئک ایکسیس ٹول بار کی. یہاں پہ ہمارے پاس کوئکلی ایکسیس کرنے کے لیے پروگرام کو یہ کوئک ایکسیس ٹول بار ہے. یہاں دیکھیں تو یہ ہماری سسٹم ٹرے تھی جو کہ انسٹالڈ پروگرام ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس ٹائم بھی آ رہا ہے کہ 5:23 اس وقت وہ شو کر رہا ہے، اور آج کی ڈیٹ 26 دسمبر 2012 جو ہے وہ یہاں شو ہو رہی ہے. سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی. ہم نے یہاں پہ جا کر اپنی ٹاسک بار کے سائز کو بڑا کرنا ہے. تو آپ کسی بھی ٹاسک بار کو پکڑیں اور پکڑ کر نیچے کی طرف موو کریں. جیسے ہی آپ اپنی ٹاسک بار کو نیچے کی طرف موو کریں گے آپ کی ٹاسک بار کا سائز چینج ہو جائے گا اور تقریباً ہاف اسکرین تک یہ آ جائے گا. اس میں ورڈ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی خرابی نہیں ہے بلکہ ایک سٹائل ہے. آپ اپنی ٹاسک بار کو کبھی بھی چھوٹا، جب بھی آپ کا ورٹیکل اسٹریچر آتا ہے تو کبھی بھی آپ اسے چھوٹا یا کبھی بھی آپ اسے بڑا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. نیکسٹ، اگر میں اپنے ٹاسک بار کو موو کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہاں پہ اپنی ٹاسک بار کو موو کرنے کی کوشش کی، اب یہ موو نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ اب میں نے اس کو لاک کر دیا. رائٹ کلک کریں کسی بھی ٹاسک بار کے اوپر، آپ کو یہاں آپشن میں ایک آپشن نظر آ رہی ہے لاک دا ٹاسک بار، جس کے اوپر آپ کو ٹک کا نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یعنی یہاں پر آپ کے پاس ٹک ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری ٹاسک بار اس وقت کیا ہے؟ لاک ہے. میں اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں، جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا میری ٹاسک بار کیا ہو جائے گی؟ ان لاک ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے یہ لائننگ آ گئی ہے اور اب آپ کو یہ ورٹیکل اسٹریچر بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ کبھی بھی اپنی ٹاسک بار کو موو کر سکتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ. جہاں بھی آپ اپنی ٹاسک بار کو موو کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں سے جا کر اپنی ٹاسک بار کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. آج کل کیونکہ ہوریزونٹلی جو ہے وہ اسکرین بہت بڑی ہو گئی ہیں تو اس لیے آج کل یہ بھی ایک سیٹنگ استعمال ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹاسک بار کو لیفٹ سائڈ پر یا رائٹ سائڈ کے اوپر جہاں آپ کو مور کنوینئنٹ لگتا ہے وہاں پر آپ رکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی فنکشنلٹی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. میں اپنی ٹاسک بار کو ٹاپ پر لے جاتا ہوں. اب میں اس ٹاسک بار میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ رائٹ کلک کریں. بڑی سیدھی سی بات ہے، یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی آپشن میں تبدیلی کرنے کے لیے یا کسی بھی آپشن سے ریلیٹڈ تبدیلیاں کرنے کے لیے آپ کو اسی آبجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جس کی آپ نے بات کرنی ہے. یعنی اگر میں نے ٹاسک بار کی بات کرنی ہے تو میں ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کروں گا. اگر میں نے کسی فولڈر کی بات کرنی ہے تو میں کسی فولڈر کے اوپر رائٹ کلک کروں گا. اگر میں نے کسی فائل کی بات کرنی ہے تو میں فائل پر رائٹ کلک کروں گا. دیکھیں ہر ایک پر رائٹ کلک کرنے سے اس کی ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اگر میں کسی بھی ایریا میں کلک کرتا ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ میرے سامنے آ رہی ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی بھی پہچان کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو آپ اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو میں نے یہاں سے اپنی پراپرٹیز کو اسٹڈی کیا. سو ہیئر آئی گاٹ کہ ٹاسک بار اینڈ اسٹارٹ مینیو پراپرٹیز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور اس میں آپ کی ٹاسک بار اور اسٹارٹ مینیو دونوں چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں. آپ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کوئی بھی فنکشنلٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. نیکسٹ، اگر اسی ٹاسک بار کے اوپر مزید اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی پراپرٹیز آئی کیسے. میں نے رائٹ کلک کیا ٹاسک بار پہ اور پراپرٹیز میں چلا گیا. اس نے مجھے شو کیا کہ ٹاسک بار کی کچھ پراپرٹیز ہیں. پہلی پراپرٹی دیکھتے ہیں. پہلی پراپرٹی ہے لاک دا ٹاسک بار. ٹاسک بار کو لاک کر دیں. آٹو ہائڈ دا ٹاسک بار. ٹاسک بار کو آٹو ہائڈ کر دیں. کیپ آٹو ہائڈ سے کیا ہوگا؟ پہلے چلے لاک دا ٹاسک بار تو آپ کو میں نے دکھا دیا ہے. کلیئر ہے یہ چیز؟ تو نیکسٹ آپشن ہے آٹو ہائڈ دا ٹاسک بار. اس کو میں نے آن کیا اور اپلائی کر لیا. اب دیکھیں آپ کو ٹاسک بار نظر نہیں آ رہی. آپ اپنے پوائنٹر کو اوپر کی طرف لے کے جائیں تو دیکھیں آپ کے پاس ٹاسک بار وقتی طور پر کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے. کلیئر ہے جی؟ سو آئی جسٹ گو دیئر، رائٹ کلک اینڈ دین پراپرٹیز میں نے کیا. یہاں جا کر آپ کر دیں کیپ دا ٹاسک بار آن ٹاپ آف ادر ونڈوز. دیکھیں میں اپلائی کرتا ہوں، میں کوئی پروگرام اوپن کرتا ہوں. میں نے مائی کمپیوٹر اوپن کیا. میرے پاس اتھر کمپیوٹر، میں نے اس وقت اس کا نام چینج کیا ہوا ہے.
آپ کو پتہ ہے F2 پریس کر کے آپ کبھی بھی نام دوبارہ سے بدل سکتے ہیں. فی الحال میرے پاس اتھر کمپیوٹر کے نام سے، لیکن دیکھیے ٹاسک بار اوپر ہی آ رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ٹاسک بار اس وقت ٹاپ آف پروگرامز ہے، یعنی سارے پروگرام سے اوپر جو ہے ٹاسک بار آ رہی ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری ٹاسک بار پیچھے چلی جائے، تو کیپ ٹاسک بار آن ٹاپ آف ادر ونڈو کی آپشن آف کر دیں. آپ اپلائی کریں، جیسے ہی اپلائی کرنے کے بعد آپ اوکے کریں گے، آپ کی جو ٹاسک بار ہے وہ پیچھے کی چلی جائے گی اور آپ کے پاس یہاں پہ باٹم سائڈ کے اوپر وہ اپیئر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اب اگر آپ ٹاسک بار کو یا تو چھوٹا کر کے پروگرام کو دیکھیں، تو یا پھر دوسری آپشن ہے کہ ٹاسک بار کی پراپرٹیز میں جائیں اور اسی طرح سے ٹاسک بار کی پراپرٹی میں جا کر آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ میں چینج کریں، کیپ دا ٹاسک بار آن ٹاپ آف ادر ونڈو کی آپشن آن کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹاسک بار کے اندر جب پروگرام زیادہ ہو جائیں، دیکھیں میں یہاں پہ منیمائز کرتا ہوں، ایک آدھا اور پروگرام اوپن کرتا ہوں، اتھر ڈاکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں، اتھر پکچرز، مائی میوزک اینڈ مینی مور. تو یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ اوپن کرتا جا رہا ہوں، ٹاسک بار پہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور پروگرامز اوپن کیے، کنٹرول پینل بھی اوپن کر لیا. دیکھیں ایٹ لاسٹ پروگرامز نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ بنا لیا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹاسک بار کی آپشن تھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گروپ سا جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے، ایک گروپ سا بنا لیا ہے، اور وہ ایک گروپ بائنڈنگ کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ گروپ نہ بنے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ گروپ نہ بنے تو یہاں پر آپشن ہے گروپ سملر ٹاسک بار بٹنز، اس آپشن کو ان چیک کر دیں. ان چیک کرنے کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے تو دیکھیں آپ کے تمام پروگرام الگ الگ ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ اور پروگرام بھی اوپن کر لیتے ہیں، مثلا میں یہ بھی اوپن کر لیتا ہوں، میں یہ بھی اوپن کر لیتا ہوں، تو وہ تمام پروگرام سلولی اینڈ اسٹڈیلی آپ کے ٹاپ پر جو ہے وہ ایڈ تو ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اب وہ گروپ کی شکل اختیار نہیں کریں گے. تو سم ٹائمز گروپ مجھے بڑا فائدہ دیتا ہے کہ مثلا میں چاہتا ہوں کہ پراپرٹیز اوپن کروں، گروپ کر لوں، اور اگر میں ان سب کو بند کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں 8 پروگرام ایک جیسے ہیں، تو جو 8 ایک جیسے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں، کلوز گروپ کر دیں، وہ 8 کے 8 جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے، کلوز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو بھی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے آپ ان 8 کے 8 پروگرام کو ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں. کلیئر ہے جی سب کو؟ نیکسٹ آپ کے پاس آپشن آتی ہے شو دا کوئک لانچ. یہ کوئک لانچ کا ایریا ہے، میں چاہتا ہوں شو کوئک لانچ آف کر دیں. اپلائی کریں گے تو کوئک لانچ غائب ہو جائے گا، دوبارہ چیک کرنے کے بعد اپلائی کریں گے تو کوئک لانچ نظر آنا شروع ہو جائے گا. نیکسٹ آپشن آتی ہے شو دا کلاک. اس وقت کلاک آپ کو شو کر رہا ہے کہ 5 بج سم تھنگ کتنا ٹائم ہو گیا، 5:30 ہو گئے. تو میں یہاں سے شو کلاک آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم نظر نہ آئے. اگر آپ ٹائم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں شو دا کلاک آن کریں، اپلائی کریں گے تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. نیکسٹ آپشن میں آپ کے پاس ان ایکٹیو آئیکنز ہیں. یہاں دیکھیے تو کچھ پروگرامز مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو سسٹم ٹرے میں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ نظر نہ آئے، سارے کے سارے نظر آئیں، کچھ نظر نہ آئیں، تو میں نے اس کو آف کر دیا. اگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ نظر نہ آئے، مثلا دیکھیں یہاں یہ ایک پروگرام ہے ہائڈ وین ان ایکٹیو، یعنی جب آپ یوز نہیں کر رہے اس کو ہائڈ کر دیں. میں کہتا ہوں نہیں، آلویز ہائڈ، سب کو میں آلویز ہائڈ کر دیتا ہوں. تو جیسے ہی آپ سب کو آلویز ہائڈ کریں گے تو آپ کے پاس اپلائی کرنے پر سارے کے سارے جو ہیں وہ آلویز ہائڈ کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے. اوکے کر دیں، اپلائی کریں، دیکھیں یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفکلی نظر آئے تو آپ اسے کر دیں جب ہائڈ آلویز شو. نیکسٹ سیمینٹک اینٹی وائرس ہے، اس کو بھی آلویز شو کر لیتے ہیں. ساؤنڈ کارڈ کی سیٹنگز ہیں، اس کو بھی ہم آلویز شو کر لیتے ہیں. نیکسٹ لوکل ایریا نیٹ ورک کارڈ کے بارے میں آلویز شو کر لیتے ہیں، اور والیوم کنٹرول بھی میں آلویز شو کر لیتا ہوں. اوکے کریں گے تو آپ اس طرح سے یہ سب کے سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کچھ نظر نہ آئے، مثلا جیسے یہ ہے نا، میں کہتا ہوں ہائڈ وین ان ایکٹیو، سیمینٹک اینٹی وائرس ہائڈ وین ان ایکٹیو، لوکل ایریا نیٹ ورک ہائڈ وین ان ایکٹیو. اب جیسے ہی ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہوگا یہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گے، ہائڈ ہو جائیں گے. فی الحال میرے پاس یہی سیٹنگز ہیں جو کہ ٹاسک بار کے حوالے سے میرے پاس موجود ہیں، اور ان کی مدد سے میں کسی بھی ٹاسک بار کے اوپر کوئی بھی سیٹنگ پرفارم کر سکتا ہوں. اب میری ورکنگ کیا ہے؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو اسٹارٹ مینیو کا بٹن پریس کرنے پر، اسٹارٹ پریس کرنے پر ایک مینیو کھلتا ہے جس کو ہم نے نام دیا تھا اسٹارٹ مینیو کا. آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹارٹ مینیو میرے پاس اوپن ہوا ہے یا جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس میں میری مرضی کی چیزیں آئیں. لائک آل پروگرامز ہے تو یہ کافی زیادہ ڈیٹا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپشن اوپر ہے تو کوئی آپشن نیچے ہے، تو کوئی
دوسرے لائن پہ ہے تو کوئی تیسری لائن پہ ہے. میں نے ان کو کافی حد تک بکھیر دیا, یعنی ایک سمیٹرک آرڈر میں مجھے نظر نہیں آ رہی, بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ جیسے جیسے آپ پروگرام انسٹال کرتے جائیں گے وہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے پاس اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے, نظر آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کیا میں نے یہاں جا کر کہہ دیا اسٹارٹ مینیو. جیسے ہی میں اسٹارٹ مینیو پہ کلک کروں گا آپ کے پاس اسٹارٹ مینیو سے ریلیٹڈ آپشنز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ مینیو سے ریلیٹڈ ایک آپشن جو ہے وہ آ چکی ہے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ ونڈو ایکس پی کی بجائے میں اولڈ وے سے کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے کلاسیکل اسٹارٹ مینیو پہ کلک کر دیں. جب آپ کلاسیکل اسٹارٹ مینیو کے اوپر کلک کریں گے نا, یہ اب آپ کو ونڈوز 2000 کی طرح ایک اولڈ سٹائل سنگل مینیو کی شکل میں شو ہوگا. جیسے پرانے زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہو ونڈو 98 اور 2000 کے اندر مینیوز ایک ہی لائن میں شو ہوتے تھے, اب یہ اس طرح سے شو ہو رہا ہے. آئی جسٹ لو ٹو یوز دا ایکس پی اسٹائل, کیونکہ آگے ونڈوز 7 میں, ونڈوز 8 میں, ونڈوز ازور کے اندر یہ ساری سیٹنگ جو ہے وہ اب ایکس پی اسٹائل میں اویلیبل ہیں. یعنی 2 کالمز آپ کو نظر آتے ہیں, تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کالم یہ ہے اور ایک کالم یہ ہے, جبکہ آل پروگرامز وغیرہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں. یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آتی ہے کسٹمائز کر دیں. اگر آپ آئیکنز ابھی لارج تھے, دیکھیں یہاں آپ کے آئیکنز بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں, میں اس کو اسمال آئیکنز کر دیتا ہوں. جیسے ہی آپ اسمال آئیکنز کریں گے آپ کے آئیکنز چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. وی آر پریفرنگ ٹو یوز ایز اے لارج آئیکنز. میں نے ادھر سے لارج کر دیا. ابھی دیکھیں اس لسٹ میں کتنے نظر آ رہے ہیں, 1 2 3 4 5 6. اگر آپ اس لسٹ کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس لسٹ کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں تو کلیئر لسٹ کا بٹن دبائیں, اوکے کریں, اپلائی کریں. اب آپ کی یہ لسٹ خالی ہو جائے گی اور وہ جو 6 آپ کے ریسنٹلی یوزڈ پروگرامز تھے وہ اس لسٹ سے کلیئر ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی آپ کوئی پروگرام اوپن کریں گے وہ آٹومیٹکلی اس لسٹ میں ایڈ ہوگا, بٹ اب اس لسٹ میں 4 ویلیوز ایڈ ہو سکتی ہیں, 6 ایڈ نہیں ہو سکتی. میں نے اس کو 6 کر دیا, اب میں یہاں پہ 6 ویلیوز ایڈ کر سکتا ہوں. نیکسٹ دیکھیں آپ کو انٹرنیٹ گوگل کروم نظر آتا ہے, ای میل نظر آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں یہ بھی نظر نہ آئے تو آپ یہاں سے اس چیک باکس کو آن کر کے اپلائی کریں. اب یہ آپ کا پورا ایریا بالکل خالی ہو گیا ہے. آپ اپنی مرضی سے اور آپشنز بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں, بٹ فی الحال مجھے گوگل کروم چاہیے, موزیلا فائر فاکس چاہیے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر چاہیے. جو بھی سیٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے جا کر آپ پرفارم کر دیں اور آپ کے پاس اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اویلیبل نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں کلک کر کے میں انٹرنیٹ اوپن کر کے دیکھ سکتا ہوں, تو یہاں سے اب آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ آپ کے لیے ورکنگ کرنا شروع ہو گیا. سو جسٹ کلوز دیٹ ون, میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں. آگے چلتے ہیں, نیکسٹ کسٹمائز کرتے ہیں. نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آتی ہے ایڈوانس سے ریلیٹڈ. ایڈوانس میں کیا ہے, مثلا یہاں دیکھیں تو آپ کو اسٹارٹ میں رن نظر آتا ہے یا کنٹرول پینل نظر آتا ہے. اب کنٹرول پینل اوپن کرنے سے ہمارے پاس کنٹرول پینل کی سب آپشنز نظر آتی ہیں جو کافی زیادہ ہیں. میں ان میں سے ماؤس کی آپشن یوز کرنا چاہتا ہوں سپوز, تو میں نے کیا میں یہاں سے جاتا ہوں تو میں ماؤس کی آپشن ڈھونڈتا ہوں, کنٹرول پینل, دین ماؤس, اینڈ دین میں اپنی فنکشنلٹی پرفارم کرتا ہوں. بٹ اب میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ نا مجھے کنٹرول پینل کے آگے ایک ایرو آ جائے اور اس میں اس کی سب آپشنز نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جو آپشن آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ کنٹرول پینل ڈسپلے ایز لنک ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایز اے مینیو اپیئر ہو, تو میں نے مینیو کی آپشن سلیکٹ کی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کنٹرول پینل بھی ایز اے مینیو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور آپ کنٹرول پینل کی سب آپشنز کو ایز اے مینیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ اوپن ہو گئی. اسی طرح نہ صرف آپ کنٹرول پینل کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کنٹرول پینل نظر ہی نہ آئے, ڈونٹ ڈسپلے, آپ اس کو ڈونٹ ڈسپلے کر دیں, اوکے کریں, اپلائی کریں, اور جب آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کے پاس کنٹرول پینل کی آپشن اس لسٹ سے غائب ہو جائے گی. یہاں تک کلیئر ہے جی سب کو؟ یعنی میں نے کیا میں نے کنٹرول پینل کو یہاں سے ختم ہی کر دیا. اگر آپ دوبارہ لانا چاہتے ہیں سیم وہی پروسیجر ہے جس طرح آپ نے اس کو ہائڈ کروایا ہے کہ دوبارہ سے یہاں جائیں, ایڈوانس آپشن میں جانے کے بعد آپ یہاں سے جا کر ڈسپلے ایز لنک کر دیں تو ایک لنک کی طرح نظر آئے گی. اور بھی بہت سی سیٹنگز ہیں جو آپ یہاں سے اپنی باقی آپشنز کے لیے کر سکتے ہیں, مثلا رن کے لیے مائی میوزک, مائی نیٹورک, مائی پکچر, نیٹورک کنیکشنز, پرنٹر اینڈ فیکس, جو آپشن آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر میں رن کی کمانڈ آف کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو رن کی آپشن نظر نہیں آ رہی. اینڈ اف آئی وانٹ ٹو یوز دیٹ تو میں یہاں جاتا ہوں, ایڈوانس میں جا کر یہاں سے میں رن کمانڈ جو ہے اس کو آن کر لیتا ہوں. تو جیسے ہی آپ رن کمانڈ کو آن کریں گے اب کے کرنے پر آپ کے پاس
رن کمانڈ میں آپشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. میں کچھ پروگرامز اوپن کرتا ہوں. جو کچھ میں اوپن کرتا ہوں میرے ریسنٹ ڈاکومنٹس کی لسٹ کے اندر 16 آپشنز کی مدد میں سے یہاں پر نظر آتا ہے. اس سے میری ہسٹری کو دیکھا جا سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چیزیں یوز نہ کروں, تو ایسا کرنے کے لیے میں کسٹمائز میں جاؤں گا. ایڈوانس میں کلیئر لسٹ کی آپشن ہے, اس پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کی موسٹ ریسنٹلی اوپن ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے جو بایو ڈیٹا ہے اس کو کلیئر کر دے گا. جو نشان اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا تھا یہ بزی کا نشان تھا. اس کا مطلب تھا کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ان پروگرس ہے اور وہ کچھ فنکشنلٹی جو ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے. سو آئی جسٹ سیڈ اوکے, اپلائی کیا, اور جب آپ یہاں جا کے دیکھتے ہیں تو میرے مائی ریسنٹ ڈاکومنٹ کی جو لسٹ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, بلینک ہو چکی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کسٹمائز کر لیں, اگر آپ اور چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے پرفارم کر سکتے ہیں. میں فی الحال اس کو کینسل کرتا ہوں اور آتا ہوں کلاسیکل سٹائل. کلاسیکل سٹائل میں مجھے کیا ملتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ نا میرے پاس ایک میری زی ڈرائیو کا ایڈریس ہے مائی کمپیوٹر میں, اتھر آن مال سرور. یہ ایڈریس میرے یہاں نا اسٹارٹ مینیو کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے یا سپوز پروگرام کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ کیسے ہوگا, یعنی اب میں اپنے لنکس جنریٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا کرنے کے لیے کلاسیکل سٹارٹ مینیو میں کسٹمائز پہ کلک کریں. بڑی سادی سی آپشن ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی آپشن ہے ایڈ کرنے. obviously I want to add something. کیا ایڈ کرنا ہے, بروز کریں. بروز آپشن چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. میں نے یہاں جا کے بروز کیا. بروز کرنے کے بعد جو بھی چیز آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, میں نے کہا مجھے مائی کمپیوٹر کے اندر آپشن چاہیے تھی اتھر آن مال سرور, اور اوکے کر دیں. نیکسٹ کیا, کہاں چاہیے, میں نے کہا اسٹارٹ مینیو کے اندر چاہیے. اگر پروگرامز میں چاہیے ہوتی تو میں یہاں کلک کرتا. میں نے کہا اسٹارٹ مینیو میں چاہیے. نیکسٹ کیا, میں نے فنش کر دیا, اوکے کر دیا, اپلائی کر دیا, تھوڑی دیر ویٹ کیا, اور جب میں نے اوپن کیا تو یہاں مجھے یہ آپشن نظر آ رہی ہے. پر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپشن مجھے پروگرامز کے اندر نظر آئے. اگر آپ کسی بھی آپشن کو پروگرامز کی سب ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سیم اسی طرح ایڈ کریں, جا کر پاس ڈیفائن کر دیں. میں نے یہاں سے اس کا پاس زی ڈرائیو ڈیفائن کر دیا, اوکے کیا, نیکسٹ کیا. یہاں سے جا کر پروگرامز کے اندر ایک نیا فولڈر بنایا اور یہاں میں نے کہہ دیا اتھر ڈیٹا فولڈر. یہ کیا کرے گا, ایک اتھر ڈیٹا فولڈر کا فولڈر کہاں بنائے گا, پروگرامز کے اندر. پروگرامز کے اس فولڈر کے اندر ایک اور فولڈر بنایا. دس ٹائم آئی ایم یوزنگ دا نیم تاکہ آپ کو یونیکنیس سے آئیڈیا ہو. جی کیا نام ہے آپ کا, خرم اسپیل کیجیے گا, KHURRAM, خرم ڈیٹا کے نام سے ہم یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیتے ہیں, اور فولڈر نہیں بنا رہا ہوں. نیکسٹ کرتا ہوں. جو بھی شارٹ کٹ آپ دینا چاہتے ہیں, وہی زی ڈرائیو تھی جو میری مال سرور پہ ڈرائیو تھی, میں اس کا پاس چینج کرتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں, اس کا نام کہتا ہوں مائی نیٹورک ڈرائیو. تو ہم اس کو مائی نیٹورک ڈرائیو کر دیتے ہیں, فنش کر دیتے ہیں. اب آپ اوکے کر دیں اور اگین اوکے کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پروگرامز کے اندر اتھر ڈیٹا فولڈر میں خرم ڈیٹا, اور اس کے اندر یہ آ گیا. کلیئر ہے جی سب کو. اب یہ تو تھا کریشن کا پروسیس, لیکن کسی نے پوچھا کہ سر یہ تو کلاسیکل سٹائل میں آپ نے کیا ہے, کیا یہ دوسرے سٹائل میں بھی ہوگا. میں نے کہا جی ہاں بالکل. آپ یہاں سے جائیں ٹاسک بار کی پراپرٹیز میں, اسٹارٹ مینیو کی پراپرٹیز سے آپ جسٹ اس کو اسٹارٹ مینیو پہ شو کر لیں نیو وے سے, تو یہ آپ کے پاس مائی کمپیوٹر میں آپشنز تو ساری ویسے ہی آپ کو نظر آتی رہیں گی. دیکھیں اسٹارٹ مینیو والی آپشن بھی نظر آ رہی ہے, اور اگر میں تھوڑا سا بروز کرتا ہوں تو ایٹ دا لاسٹ مجھے ملا اتھر ڈیٹا فولڈر خرم ڈیٹا اینڈ مائی نیٹورک ڈرائیو کے نام سے آپشن. کلیئر ہے جی. بٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو ریموو فرسٹ دس ون. میں اتھر آن مال سرور کا ڈیٹا ریموو کرنا چاہتا ہوں. دین آئی گو ٹو کسٹمائز آپشن, گو ٹو ریموو آپشن, اور یہاں جا کر میں نے سلیکٹ کر لیا کس کو, یہاں میں گیا اور میں نے سلیکٹ کر لیا جناب اتھر آن مال سرور کو ریموو کر دیا. یس کریں, کلوز کر دیں, اوکے کر دیں, اپلائی کر دیں. اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس وہ آپشن یہاں سے ختم ہو چکی ہے. ابھی سب آپشن میرے پاس موجود ہے, تو اس کو بھی ختم کرتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ تھا. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں جائیں. ایڈوانس میں پروگرامز کے اندر مائی ڈاکومنٹس مائی ڈیٹا فولڈر, یہ ایک فولڈر میں نے بنایا تھا, پڑھا ہوا ہے نا, جس کے اندر خرم ڈیٹا بنایا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ سارا ریموو کرنا چاہتے ہیں تو سارے کو سلیکٹ کریں, اور کمپلیٹلی ریموو کے لیے شفٹ ڈیلیٹ دبا دیں. ڈیلیٹ سے ڈیٹا ریسائیکل بن میں جاتا ہے.
शिफ्ट डिलीट से डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, एंटर किया, डाटा परमानेंटली डिलीट हो गया, क्लोज किया, चेक करते हैं क्या वहाँ से ख़त्म हो चुका है, तो देखा तो यहाँ पे नहीं आ रहा। देखें, अच्छा नहीं लग रहा ना, कुछ ऑप्शन ऊपर आ रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं, ये सारी एक जैसे तरतीब से आनी चाहिए। क्या ख्याल है? तरतीब से देखने के लिए सॉर्ट पे क्लिक कर दें। सॉर्ट करने से आपकी ऑप्शन देखें तरतीब से आ गई, पहले सब ऑप्शंस और फिर नीचे प्रोग्राम्स, सब कुछ तरतीब से आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, ये वही फाइल है। ऑप्शन, अगर मैं माय रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो गायब करना चाहता हूँ, खाली करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। अगर आप रन देखना चाह रहे हैं या लॉग ऑफ देखना चाह रहे हैं या सब व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे करते हैं, अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये था जी आपका टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से आप अपने पास टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं।